السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے مولانا عبد الرحمن عاجز ملیر کوٹوی رحمت اللہ علیہ نے. فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوران خطاب میرے مضمون تو جناب وہ گل رہ نہ جاوے. ابتدا دے اندر میں جناب نو عرض کراں جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل عزت احترام ماؤ بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، میرے بھائیوں دوستو، سب انٹرنیٹ تے تسی کل پوری دنیا دے اندر روئے زمین تے جتھے بیٹھے ہو انٹرنیٹ کھول کے بیان سن سکتے ہو.
اور جتوں تک لوگ سن رہے نے سن گے اللہ تعالیٰ سارے دے قرآن و سنت دی اس بات نو سننے سنانے نو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سب تو بڑی اس دور اندر نیکی یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے نامہ اعمال اندر بڑے بڑے گناہ لکھے ہون گے، بڑے بڑے گناہ درج ہون گے، لیکن ایک گناہ ایسا ہوئے گا جڑا میرے نامہ اعمال سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا۔ بڑی گل ہے، ایک امتی نبی دا، صحابی نہیں، کیوں جی تابعی نہیں، اللہ اکبر، ایک امتی نبی دا، لیکن اتنی بڑی بات کرنی کہ میرے نامہ اعمال اندر گناہ بڑے ہون گے لیکن ایک گناہ سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا۔ وہ گناہ کیڑا ہے؟ غیبت اور چگلی، جڑے گناہ تو شاید ہی اج دا مسلمان کو بچیا ہوئے، مولوی کو بچیا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فخر دی بات نہیں، اللہ دی عطا دی بات ہے۔ میرے جناب ملک محمد سخاوت صاحب، یہ اللہ تعالیٰ دے انعام نے پیارے بھائی کہ اللہ دل نو صاف کر دے اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے دے۔ ایک بندہ وہ 24 گھنٹے رپورٹاں ملدیاں رہدیاں نے، 24 گھنٹے ساڈا گلا کردا رہندا، 24 گھنٹے وہ کام ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے مخالفت کرنا۔ وہ ایک بندہ جمعہ پڑھے، مولوی ہے، پھر مولوی جمعہ بندہ پڑھے، وہ ساڈے قریب رہندے تے اسی گئے جناب کسی کام واسطے، میرے ساتھی پوچھن لگے چوری صاحب جمعہ کتنے پڑھتے ہو؟ کہندے نے اتنے بھی اسی افتتاحی جمعہ پڑھیا ہے تے اسی فلاں جگہ تے جمعہ پڑھنے ہاں۔ جدوں فلاں جگہ دی گل کیتی نا، میں آخیا اوتے اللہ دے ولی نے، اوتے بڑے بڑے عالم دین نے، اوتے مناظر اسلام نے، اور اوتے متقی تے پرہیزگار تے رب کو ڈرنے والے، ماشاءاللہ ایسے اللہ دے ولیاں دے کول تسی جمعہ پڑھدے ہو، ماشاءاللہ بڑی بڑی سعادت دی بات ہے۔ وہ بندے نے گل سنی تے جدوں اودے کول جا کے بیٹھا، انہیں مشین فٹ کر دیتی مخالفت دی، انہیں آخیا یہی گندا ہے دنیا جہان دا۔ اس دن تو بعد ہر جمعہ ہی ساڈے سامنے بیٹھا ہوں، ہر جمعہ ہی ساڈے سامنے بیٹھا ہوں۔ نہیں کیا اس جمعہ نہ پڑھ، غلط سی کہا وہ بندہ ہی بڑا چنگا، انہیں کیا جڑا 24 گھنٹے گلا کردا ہے جی، چنگے وہی نے جنہاں دا گلا ہوندا پیا، یہ گلا کرنے والا چنگا کتھوں ہو سکدا؟ آپ ہی فیصلہ کر لیا کہ ہر جمعے سامنے بیٹھا ہوندا ہے۔ گل کرن دا مقصد گلا کرنے والے نو بھی گلے دا فائدہ نہیں ہوندا، نہ وہ دنیا تے نہ وہ آخرت ہے۔ اللہ دے فضل نال اسی دوسرے بھائیاں دے بارے دے اندر ایڈا سینہ کھلا رکھیدا ہے، فراخ رکھیدا ہے، اور ایڈے جگرے دے نال اور اللہ دی مہربانی دے نال اتنا زیادہ سینے دے اندر شفاف اور صفائی نو رکھیدا ہے، اور جیدی وجہ کر کے ایتھے گلا نہیں آندا، ایتھے غیبت نہیں آندی، سانو دنیا چ بھی فائدہ تے آخرت بھی۔ ایک واضح پورا تقریر ہے میں کر چھڈی، جڑی کسی نو سمجھ آ جاوے، مرضی نہ آوے تو وہی مرضی دی گل ہے۔ میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائیو، توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد، آواز آوے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں صحابی ابو یعلا حدیث دی کتاب صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا صحابیو دو چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ یہ بعد اللہ دے پیارے نبی جی دی آواز بند ہو گئی، صحابہ نے میرے پیارے محبوب دے رخ انور ول ویکھیا، میرے نبی جی دیاں دعاں کھانچوں آنسو ڈھلک رہے نے، رو رو کر کے میرے نبی دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی، آنسواں نال بھج جاندی ہے۔ ادھر ویکھنا میرے ویر، میں اج بیان کرنا ہے، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا گئے، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ ایک مسافر، آج ایک مسافر دیکھو، ایک مسافر اللہ دا کو نبی بھی ہو سکتا ہے، ایک مسافر صدیق بھی ہو سکتا ہے، ایک مسافر فاروق بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں جی؟ ایک مسافر ہے نا میرے تواڈے وچوں مسافر، یہ بھی تے مسافر ہی ہیں سارے لوگ۔ ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا، میں جو عرض کرنا، ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرایا،
اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا, کاروان ذہانت شرافت لٹا. زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. کیوں جی حقیقت بات ہے, زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, علماء دے اگے پیچھے, دوستاں دے اگے پیچھے, خبرگیری لین والا, تعاون کرنے والا, محبتہ کرنے والا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. میں جو اللہ اکبر, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. دیواروں در رو دیے, بیرو بر رو دیے, چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا. بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا. موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا. ادھر ویکھنا, میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے صحابی دا تذکرہ کریے جنہاں دے بارے دے اندر پوری دنیا تے بعد قرآن و سنت دی روشنی اندر آیا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر, یہ بھی تے مسافر دنیا تو جانے والا, بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے. صدیقہ کائنات سرانے بیٹھیاں ہوئیاں, نالے تے روئی جاندیاں نے, نالے کہندیاں نہیں او ابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمت للارامل. ایک ہو جا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیا آسمان تو بدل وسن لگ پیندے. حضرت ابو بکر دی آنکھاں چوں آنسو ڈل پے, کہندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں. اے چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنوں ویکھے آسماناں تے بدل رحمتاں دی پہاڑ برسان لگ جاندے نے. اے تے چہرہ سونے نبی دا. بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر غلاماں نال چنگا سلوک نہیں کیتا, حق والے دے حق نہیں دلوائے؟ نا 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 بابا, اے تے بات نہیں. اور پھر بیٹی اس کر کے رو رہی ہوئے گی, تیرے ابے نے اپنا گھر بیت المال نال بھر لے آئے, بیت المال اپنے ذاتی مطرف اندر لے آندا, بلڈنگاں بنا رہیاں, مربے خرید کر لے. نا 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 ابو جی یہ بھی بات نہیں ہے. اور پھر دھیے تیرے رونے دی وجہ کی ہے؟ حضرت اشارت کر دیا نے, بابا میں روتے اس کر کے رہی ہاں, اج خلیفۃ المسلمین جاننا تو کوچ فرما رہے نے, گھر اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے, نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے. حضرت ابو بکر فرما دے دیے تینوں کس دسیا ہے تے نویں کفنا نال گل بن دی ہے؟ کنے دسیا ہے بیٹی تے نویں کفنا نال گل مکدی ہے؟ کفن پرانا کیوں نہ ہوئے, عمل چنگے ہون, جنت دیاں پوشاکاں تیری قبر اندر پہنچ جان گیاں. قبر دے اندھیرے نو ختم کرنے واسطے جنت دا نور پہنچ جائے گا, چانن لا دے گا. بیٹی اے دے اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے؟ اے دو دھلیاں گوئیاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفنا دینا. اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا, کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان.
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضرت پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاضر ہویا کردے سن کہ عرض کردے سن پیارے ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا، جلالی طبیعت دا بندہ ہے، ساڈے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے سن جدو عمر تے بارے خلافت پڑ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں اندر بدل جان گیاں۔ ہویا بھی انجی جدو حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام دے اندر دمشق دے دورے تے گئے نے، علامہ شبلی نوانی نے اپنی الفاروق اندر واقعہ درج فرمایا ہے جناب مہینہ پر کھلیاں کچہریاں لگاندے رہے، لوگاں دیاں شکایات سندے رہے، جناب انہاں دا ازالہ فرماندے رہے۔ واپسی مدینے وال جنگلی علاقے اندر ایک سفر تے جا رہے نے، خیمہ نظر آیا، ویکھ کے اپنی سواری تو نیچے اترے، سواری نو درخت نال یا پتھر نال بن چھڑیا، اس خیمے دی اندر اجازت لے کے پردہ کروا کے اجازت نال اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے اکھاں تو نبی نی ایک بڈھڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر ویکھ کے فرماتے نے اما امیر المومنین داتا پتہ ہووے تے دس۔ ماں کہندی میں زیادہ نہیں جاندی، ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن، مہینہ بھر لوگاں دیاں شکایات سندے رہے نے گورنراں دے بارے اندر، انہاں دا ازالہ کردے رہے نے، اج کل مدینے وال کدھر سفر تے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ غیب نہیں جاندی، کئی بندہ کہے ویکھو مائی نو غیب ہے نبی نو کیوں نہیں؟ نہ غیب دان کون ہے؟ بول ذرا نا، صرف اللہ ہے جڑا کلا ہے، او دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں سنیا۔ مسئلہ یاد کیتا کر اور اپنے عقیدے نو مضبوط کر، ورنہ ساریاں حجاں تے نمازاں راہ تے رہ جان گیاں، انہاں دا کوئی مول نہیں پینا۔ اس واسطے اللہ نو ذات وچ کلا تے صفات وچ بھی کلا سمجھ، پھر گل بنے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر، لیکن میں کہنا کہ غیب تے مائی نہیں جاندی تے انہاں دا اپنے امیر نال تعلق کتنا مضبوط ہے، تو جی سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے، نہ تے موبائلاں دا کوئی جناب ایسا ذریعہ، نہ کوئی اخبار، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے خبراں دا جناب مواصلات دا ایسا نظام ہی نہیں، لیکن اللہ اکبر جنگلاں چ خیمے چ بیٹھی ہوئی، اکھاں تو انی تے نبی نہیں مانو، پتہ ہے کہ عمر کتے پھردے پے کر رہے ہیں، اتنی رپورٹ انہاں دی۔ اللہ نالی کہندی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر نو، بھکھا نال تڑپنیاں، ایک دھانا گلے دا میرے تک نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر کانب گئے تے پکیا جو ہو گئے، فرمان لگے اما امیر المومنین تک اپنی بھوک دی اطلاع دیتی ہے؟ ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکتا انہوں خلافت تو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پے، ہاتھ جوڑ کے بڑھی ماں دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، کہندے اما میں تیرا مجرم عمراں، ملزم نہیں مجرم عمراں، اللہ واسطے معاف کر دے بھی اما، پوری زندگی اندر جدوں تک میرے ساتھ جاری اور ساری نے پورا سال کدی نہیں گزرن دیاں گا، سال تو 2-3 مہینے پہلے ماں دے پورے سال دا غلہ تے راشن گھر پہنچا دیتا کراں گا، کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا۔ اما جی خاموش ہے۔ حضرت عمر جلدی نال بڑھی ماں دے پیر پھڑ لیندے نے، قدم پڑے ہوئے تے رو کے کہندے اما اللہ دے دربار اندر عمر کولو تیرے سوال دا جواب نہیں دیتا جانا، معاف کریں گی تے جاواں گا ورنہ ایتھے ہی قدماں نو پکڑے مر جاواں گا۔ اما میرا وعدہ ہے تیرے نال پوری زندگی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا۔ ماں خوش ہو کے خوشی دے آنسو ماں دیاں اکھاں چوں چل پے، کہندی ہے جاؤ تانوں معاف کر چھڑیا اے، نال ہی کہندی ہاں ایہو جے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ایک مسافر چلنا یہ دنیا تو سفر کر کے جا سونیا، جویں لوگاں نے ادھر ویکھو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی بستر مرگ تے لیٹے ہوئے، جناب اے اپنی جگہ تے اس ویلے دے آنسو تے اپنی جگہ تے، مگر قبر تے جاندے نے تے آنسو ہی آنسو، ہاں جی انہاں دی داڑھی مبارک
عثمان نال بھجنا شروع ہو جاندی ہے. ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پل صراط دے بھی تذکرے ہوندے نے, جہنم دیاں ہولناک وادیاں دے بیان ہوندے نے, قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں جاندیاں, جان کندن دیاں سختیاں بھی بیان کیتیاں جاندیاں نے. اتنا نہیں روندے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو. حضرت عثمان فرماندے سن میں اللہ دے نبی کولوں آپ سنیا ہے, حضرت فرما رہے سن قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے. یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا, اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں. مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نے 2-3 گھنٹیاں دا باز 2 جملیاں چ بیان کر دیتا. کہندے نے قبر آکھدی اوتھوں بال لیاویں دیوا میں وچ سخت ہنیرا. 4 چک والے آ قبر آوازاں ماردی کہندی اوتھوں بال لیاویں دیوا میں وچ سخت ہنیرا. میں وچ پرچ پراش نہ کوئی پرچ بناویں میرا. زمین تے اگڑ کے نہ چلیا کر. قبر کہندی ہے میرے اندر آئے گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی. مولانا نے تے لکھیا ہے پھر گھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بھن مروڑے. پھر گھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بھن مروڑے. پسلیاں بھن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے. حضرت جناب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ خاتون جنت فرما دیاں نے کہ جناب علی جی مزدوری تو بعد عشاء دی نماز پڑھ کے تشریف لے آندے, تھوڑی دیر اپنے بسترے تے آرام کر دے, اے دے بعد اپنے آپ نو مصلی دے سپرد کر دیندے. ساری رات انج بلک بلک کر کے روندے جویں بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوندا ہے. اللہ اکبر اللہ. فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی دا نام فاطمہ سی نا. اے فاطمہ محمد فاطمہ بنت محمد او فاطمہ بنت عبد الملک بہت بڑے حکمران دی بیٹی سی. حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بیوی بنیاں. جناب کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں کرن والے تے عمرے کرن والے ویکھے ناغائی کوئی نہیں ہوندا. بڑے بڑے لوگ تہجداں پڑھن والے نمازاں پڑھن والے ویکھے, بڑے بڑے لوگ روزے دار روزے رکھن والے تے صدقے خیراتاں کرنے والے ویکھے, مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کول روڑ والا بندہ نہیں ویکھیا. اتنا زیادہ روندے انہاں دے رخساراں تے رو رو کر کے نالیاں بن گئیاں سن. ساری رات ہی روندے رہ جاندے. اللہ اکبر اللہ. اے بھی تے دنیا تو چلے گئے ایک مسافر, اے بھی تے ایک مسافر بنے. میں عرض کر رہا تھا ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر غور نال جے گل سنے تے ایمان تازہ ہو جان گے. اللہ دے قرآن دے عجیبی نقشہ کھچیا ہے نا. ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہویا ہے نا. رشتے دار تھک گئے, تیماردار رکھ گئے, سب پرسیاں کرن والے اپو اپنے گھراں جا کے سو جاندے رہے. رات ادھی راتوں ڈل گئی ہے, ترے ستوندی ہے, تکلیف پریشان کر دیے. اے رات ادھی راتوں ڈلی ہوئی تے سب تو پہلے جدوں پیاس نال گلا خشک ہو رہا ہے, ہونٹ سکدے پے نے, سب تو پہلے کہندا امی کوئی پانی پلا دیو. ماں کئی راتاں تو جاگ کے اکھاں چ راتاں گزار رہی ہے, جاگ کے پیرا دیندی پئی ہے. کہندے انہاں نیندر تے سوڑی تے بھی آ جاندی ہے. انگلاٹ آیا تے نیند دی اگوش اندر چلی گئی. آواز نہیں آندی, ماں نو نیندر آ گئی ہے. اپنی بہن نو آواز دیندا ہے, بہن سو گئی ہے. اپنے ویرے نو آواز ماردا ہے, ویری ستا ہویا. مجسمہ شفقت بابے نو آواز دیندا ہے, کہندا بابا
کدھر چلے گئے ہو کوئی پانی پلا دیو. باپ تے دی آواز دی پہنچ تو دور ستا ہویا ہے, آواز نہیں ہوندی دا مطلب ہے دے ابے نو بھی نیندر آ گئی ہے. آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے, کہندا یا اللہ. فوراً آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ. میرے بندے میرے بارے پوچھنا ہے, عرشاں والیا تو ہی سو گیا ہے کہ جاگنا ہے. آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سون تے سون نہ رہا میرے بندے, مینوں تے کدے اونگ ہی نہیں آئی. الغرض ایویں بیماری دا حملہ اور زیادہ تیز ہو رہا ہے. قرآن نے گواہیاں دتیاں نے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. گھوڑو بول گیا, سا چھاتی اندر ہو گیا, آوازاں دیاں نے قیل من راق. سدو کسی دم درود والے نو بلاؤ, کسی ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ. ادھروں آوازاں دیاں نے وظن انہ الفراق. ان ڈاکٹر تے سرجناں دیاں لوڑاں مک گئیاں, دما دروداں والے دے دما دروداں چ اثر ختم ہو گئے نے. ان تے فراق والیاں یعنی جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے. اچانک منظر پیدا ہویا. قرآن کہہ رہا ہے والتفت الساق بالساق. پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی. لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ بڑیا پیا ہے. ایتھے لوگو اللہ نے اجدا بھی کلیجہ بنایا ہے جنوں ماں ٹھنڈی چھاں بولتے جے, ماں بولی جے. ماں کہندی اللہ سونیا جڑیاں چار اوڑا سن وک گئیاں, ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڈیا سب کچھ. مکان وک گیا ہے, مزدوریاں کر کے بچیاں دے پیٹ پالدے پھرنے آ, کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنے آ. اللہ سونیا جلی کلی وک گئی, سب کچھ ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڈیا ہے. ہن تے جان حاضر ہے. اللہ مینوں بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے. کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا. اگر کوئی کسے دی موت مرنا ہوندا مردا تے نبی سونے واسطے سارے صحابہ جانا دین واسطے تیار سن. علامہ احسان لائی ظہیر واسطے اے نوجوان سارے جانا پیش کرنے واسطے تیار سن. ہر کوئی اپو اپنی واری بھگت کر کے جا رہا ہے. ادھروں آوازاں دیاں نے گلاں کردے پے نے, ادھروں آواز آ گئی ہے ربک یومئذ المساق. ہن تے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے. کی مطلب فوت ہو گیا ہے. میرے نہیں آکھدے اسی 2-4 دناں بعد, بھتیجے بیٹے نہیں آکھدے نانا 2-4-5 دناں بعد, مہینیاں تو بعد اینو قبریں قبراں دے سپرد کراواں گے. نا نا نا, اسی ویلے کہندے جلدی کرو کفن دا بندہ انتظام کرو. کوئی قبر واسطے دوڑیا, کوئی کفن لین واسطے دوڑیا جا رہا. بچیاں نو دوڑایا, بچیو بیری دے پتر لے کے آؤ. ادھروں جناب کئی میرے ویر موبائلاں تے بیٹھ گئے. ملکاں در ملک کالاں کھڑک گئیاں. آجو اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو. الغرض نے لانے دے بعد ایویں انسلے کپڑے نہ بکرما نہ جناب کوئی کالنا تے نہ جناب ایسا نظام ہے. نہیں 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 ایویں جناب میں تے دا ترجمہ اپنی پنجابی زبان اندر کرنا. تھبا سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا. اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے, خالی ہاتھ آواز دیندے نے ویرو یہ سرائے دغر مسافرو, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں.
یہ سرائے دگر مسافر ہو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، تجھ سے پہلے گئے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان ہی۔ لکھاں دے مجمیاں وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان شہر اندر فالج دا حملہ ہویا تے زبان تے فالج اٹیک کر گیا، زبان بند ہو گئی۔ کسی نے سرہانے کھڑے ہو کے کیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زبان ہے آج چپ ہوئی، دان میں گویا زبان ہی۔ یہ جو چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہوندی نہیں ہے۔ الغرض میں جنازے نو اٹھا لیا جاندا ہے، اللہ اکبر ہے جی، جنازے نو اٹھان تو پہلے سونے نہلایا بھی تے جاندا ہے نا۔ کپڑے اگر بندے دا جسم اکڑ گیا ہے چیر پھاڑ کر کے کپڑے اتار لے جاندے نے۔ میری روحانی ماں تے روحانی بہن اے جڑیاں چوڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دتیاں جان گیاں، سونے چاندی دے کنگن نے کتیریاں کینچیاں نال کٹ لے جان گے، میت نو ضرب نہ لگ جائے رگڑ نہ لگ جائے، اتنا لاڈ کرنے والے نرم نرم ہتھاں دے نال نہلانے دے بعد کفنا دیندے نے۔ کفنان تو بعد جناب جنازہ اٹھایا جاندا ہے، کوئی ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آ رہیاں، کدی کسی نے نہیں آکھیا علامہ صاحب ہوری آ رہے نے، حضرت قاری صاحب تشریف لے آ رہے نے، نہ کوئی نہیں کہندا میاں صاحب رانا صاحب تشریف لے آ رہے نے، کوئی نہیں آکھدا حضرت حاجی صاحب ہوری آ رہے نے، خان صاحب تے ملک صاحب تشریف لے آ رہے نے، چودھری ہوری آ رہے ہیں۔ ہر کوئی کہندا ہے میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، تیرے نام ہی بدل گئے۔ ویسے کیسا مسافر ہے جی، اپنے نام بدلے جان تو پہلے مسافر آ، اس آن واسطے کچھ تیاری کر لے، جدو تیرا نام میت منجی کھٹڑی جنازہ رکھ دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، جنازگاہ دے اندر پہنچ گیا جنازہ، کئی میرے ویر لمبیاں لمبیاں دعاواں کردے رہ جاندے نے، جویں اپنے پیارے ویر رانا سخاوت دے جنازے دے اندر اتنا طالب علم نے صبح جنازے اندر دعاواں کیتیاں، قبر تے آنسو رکن دا نام نہیں لیندے سن۔ اللہ اکبر، آخر انہاں دے پیار یاد آندے نے، شفقتاں یاد آندیاں نے تے آنسو نکل آندے نے۔ میاں شیر محمد اللہ اکبر میرے بچیاں دے نانا جی ایتھے قبرستان اندر دفن کیتا، بس اس گل تو بعد آنسو نہ رک سکے۔ میں آکھیا جدو گھروں نکلدے سن جلسے واسطے گڈی چ بہ کے ایویں جناب جدو انہاں بنے ایویں نظر پیندی سی تے بل ہلدے پے ہوندے سن، دعاواں نکلدیاں سن، او مک گئیاں تے آنسو رکن دا نام نہیں لیندے۔ اللہ اکبر، الغرض میں عرض کر رہا کئی میرے ویر تے لمبیاں لمبیاں دعاواں کردے رہ جاندے نے، کئیاں نے مردے نال بھی ظلم کرن تو بعد نہیں آئے، کئی لوگ مردیاں نال بھی ظلم کیتا ہے، منٹ ایک نہیں لایا جھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑیا ہے۔ الغرض جویں نصیب جے دا لکھیا ہویا، اگر چاہنا ہے چار چکیا ارد گرد جو آن والے میرے ویرا، اگر چاہنا ہے کہ تیرے جنازے دے اندر لمبیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں جان، رو رو کے رب کو تیری بخشش واسطے منگیا جائے، آنسو بہائے جان، پھر دنیا دے اندر چلدیاں پھردیاں ایہو جے لوگاں نال تعلق جوڑ، ورنہ یاد رکھی جہو جے لوگاں نال دنیا تعلق ہے، مرن تو بعد انہاں دے تھکے چڑھنا ہے، پھر نہ کہ میرے نال چٹکا ہو گیا، چٹکی والیاں سرکاراں لے جانا ہے تینوں قبضہ کر کے، دنیا چ زندگی جو انہاں دے نال تعلق سی نا۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی ایویں جناب جنازہ پڑھایا گیا جویں جدا نصیب ہے، اے دے بعد قبر اندر اتار دیتا جاندا ہے۔ اجے تک قبر اندر اتارنے والے باہر نہیں نکلدے، لوگ مٹی پان لگ جاندے نے۔ کسے نے کدی نہیں آکھیا اسی اپنے ویر نو، اپنے چچے نو، اپنے ویرے نو ہنے ہنے نہلا کر کے لے آئے ہاں جی تسی مٹی پان لگ گئے جے۔ ہر کوئی کہندا مٹی پاؤ، مٹی پان دا ثواب ملدا جے۔ میت بھی زبان حال نال پکار دیے، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت، ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی کہندا دو دو تین تین بک مٹی دے پاؤ، مٹی پان دا ہی ثواب ملدا جے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی وچوں پیدا ہوئے اسے مٹی دے اندر دوبارہ لٹائے جاواں گے، اسے مٹی وچوں دوبارہ اٹھائے جاواں گے۔ ایویں نہیں مولانا عبد الرحمن عاجز نے پھر لکھیا ہے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا۔ مٹی جو آیا تے مٹی چلا گیا، انجام ہی ہوئی ہو گیا ہے۔ الغرض مٹی برابر کر دیتی جاندی ہے، ویر کنی نہیں لگ جاندے، بیٹے کنا نال نہیں لگ جاندے، اے نہیں کو حال وانڈ وڈاندے ہون۔ کدی کسی نے نہیں آکھیا ویریا بابا بھائی کدوں آئے گا، اے میرے بھتیجے کدوں تشریف لے آئے گا، نہ کیڑی جمعرات نو آئے گا، ہفتے والی اتوار سوموار والی رات پھر آ پائے گا، نہ روسیاں طرح پران منہ کر کے چل پیندے نے۔ کسی نے پھر عجب نقشہ کھچیا ہے، مٹی میں دبا کے چلتی ہے تو نہ سلام، پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ہونے چنگا بھلا ہونے کی ہو گیا ہے، ہونا کسی ویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے پیارے ویرو، اے دعاواں اسی کرنیاں نے سارے ویریاں بھائیاں واسطے۔ محترم المقام میرے پیارے بھائی خصوصی دعا کرنی ہے رانا سخاوت حسین مرحوم واسطے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رانا اللہ رکھا مرحوم پتہ ہے نا ساڈے بڑے پیارے بیلی، کوئی جمعہ ہی شاید ناگا ہوندا سی انہاں دا، تے اللہ انہاں دے بیٹیاں نے اسی طرح رانا سخاوت صاحب دے بیٹیاں نے ماشاءاللہ اور ریت اپنے والدین والی ساڈے نال محبت پیار والی جاری ساری رکھی ہوئی ہے۔ اتنے پیار محبت والے لوگ اللہ دی قسم بہت زیادہ محبت کرنے والے، ورنہ یقین جانو اکھڑ بندے کروڑوں کسے پیسے پائی دے لالچ مطالبے تو بغیر دن رات ادھی رات ویلے آواز مارو بس چلے تے اسی اسے ویلے آ کے کھڑے ہو جانے ہاں۔ تے کوئی بندہ شاید ایک کہے کہ اسی ایڈے ویلے ہاں یا فالتو ہاں تے کیڑی گل ہے تے ایویں وچ شوشا، اگر او دا تسی پیار کرن والے منہ بھن دیو تے سانو روز بلائی رکھو، تے جے او جے پھردے رہن گلاں کر کے اوویں ہی تے پھر اسی پاویں لکھاں روپیے تسی ہاں جی ایڈوانس دی اکاؤنٹ جمع کرا دیو تے اسی کدی تہاڈا چہرہ نہ ویکھیے تے نہ اپنا وکھائیے ہاں جی۔ اس واسطے اے تے پیارے نبی دی بھی سنت ہے، جتھے لوگ محبتاں کرن والے ہون اوتھے جاؤ، جتھے تہاڈی ضرورت محسوس نہ کرن بن بلائے مہمان کدی نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس واسطے اسی اللہ دے فضل نال انعام بھی رکھنے ہاں، راجپوت فیملی ہون دے ناطے نال اس کمزوریاں جڑیاں راجپوتاں چ ہوندیاں نے او ساڈے وچ بھی نے، رسول جڑیاں کمزوریاں او ساڈے وچ بھی نے۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڑ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جی بیمارن شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم يا الله يا الله الله يا الله اپنے مسکین
کریم بندیاں دے ہتھاں نو خالی نہ موڑ، عرضاں قبول فرما لے یا اللہ سونیا جڑے فوت ہو کر کے تیرے کول آئے نے ساریاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ میرے والدین نو بھی، اللہ میرے طرح اور بھی جنہ جنہ دے والدین بزرگ بھائی جو فوت ہوئے اللہ ساریاں نو بخش دے، ساریاں دے درجے بلند فرما دے یا اللہ۔ جنہ دے والدین موجود نے ٹھنڈے تے میٹھے سایہ نو سراں تے تا دیر قائم فرمائی رکھی یا اللہ۔ اللہ سونیا جنہ دے والدین یا والدین وچوں ایک والد یا والدہ زندہ نے اللہ انہاں دی خدمت کر کے تیرے کولو جنت لین دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ اللہ سونیا اپنے بندیاں تے رحم فرما دے، جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما۔ اللہ سونیا اس مرکز رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جی یہ دی آبادی اندر دلچسپی لینے والے رانا صاحب دنیا تو چلے گئے، رانا سخاوت اللہ سونیا انہاں دی قبر نو جنت باغ بنا دے۔ بندہ گناہگار ہوئی اسی لکھاں گناہ ساڈے اندر، مگر اللہ تیری رحمت ساڈے گناہاں تو زیادہ ہے، رحمت پھر پاک معاف فرما دے اللہ یا اللہ۔ انہاں دی رانا صاحب دی سوجائے محترمہ نو اللہ صبر جمیل، بیٹیاں نو صبر جمیل عطا فرما۔ سارے رشتہ دار دکھیارے دکھاں نال چور موت دے صدمے نے ڈھال کر چھڑیا اللہ سارے نو صبر جمیل عطا فرما۔ صبر دے بدلے اللہ دا اجر بھی تیرے کول منگنے ہاں، اللہ اجر عطا فرما یا اللہ۔ دین دے گلشن جتھے کتھے آباد نے میرے قاری عبدالقیوم صاحب ہوئے، میرا جامعہ اسلامیہ ہویا، اس طرح جناب گلشن حرم دے اندر الحرمین یونیورسٹی دا بہت بڑا ادارہ جتھے طلباء شروع ہو چکے نے ماشاءاللہ تھڑا تھڑ داخل ہو رہے نے۔ اللہ سونیا انہوں بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، غیب دے خزانے جو اللہ سڑی مدد فرما۔ 1.25 کروڑ دے قریب 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے اللہ، 4 کروڑ بقایا اسے سال اندر پورا کرنا ہے، رواں سال اندر اللہ اپنی رحمت نال اللہ سڑی غیبی مدد فرما۔ تعمیر دا کام بھی شروع ہو گیا اللہ تیرے کو مدد منگنے ہاں، سڑی مدد فرما۔ اور بھی جتے کتے دین دے یہ ادارے قائم نے اللہ قیامت تک انہاں نو قائم دائم ہی رکھی اللہ، انہاں دے چلان والے تعاون فرمانے والے اللہ، انہاں اداریاں دے اندر حاضر ہو کے دعاواں کرنے والے آمین اندر شامل ہونے والے اللہ سارے دا صدقہ جاریہ بنا اللہ، انہاں گلشنوں نو آباد فرمائی اللہ۔ جدوں تک دنیا تے زندہ رکھے بڑی ہی شان نال اللہ، مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ سنیا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي